العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، یہ کتاب المنہی عنہا من البیوع کا بیان چل رہا ہے، جس میں الفصل الثانی میں ممنوع بیع کا تذکرہ کرتے کرتے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، قال کہتے ہیں کنت ابیع الابل، میں اونٹ بیچتا تھا، بالنقیع ای بمقام النقیع بالمدینہ، مقام نقیع میں جو مدینے سے قریب ایک جگہ تھی وہاں پہ بیچتے تھے، بالدنانیر دینار کے عوض میں، بالدنانیر دینار کے عوض میں، کہیں اونٹ ہے میرا لے لو، دینار دے دینا۔ اب طے ہوا ہے دینار، فآخذ مکانہا الدراہم، تو میں لے لیتا تھا دینار کی جگہ پہ درہم، دینار کی جگہ پہ درہم لے لیا، اس طرح کرتا تھا، لیکن طے ہوا تھا دینار۔ وأبيع بالدراہم، اسی طریقے سے بیچتا تھا درہم چاندی کے سکے کے ذریعے کے عوض، فآخذ مکانہا الدنانیر، تو لے لیتا تھا چاندی کے سکے کی جگہ سونے کے سکے، الدنانیر۔ تو اب یہ قیمت تو مل جاتی تھی، لیکن ایک بات پوچھنے کی رہ گئی کہ شک ہو رہا ہے کہ دینار طے ہوا تھا درہم لے لیا، درہم طے ہوا تھا دینار لے لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ رکھا، حاضری دی، فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکرت ذلک لہ، تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا، کہ اللہ کے رسول اونٹ بیچتا ہوں، طے رہتا ہے دینار، لیکن لے لیتا ہوں درہم، تو کیا یہ جائز ہے؟ فقال لا بأس ان تأخذها، تو آپ نے فرمایا اس طرح لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لا بأس ان تأخذها، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لینے میں، اخذها، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بسعر یومها، اس دن کے نرخ کے مطابق، اس دن کے نرخ کے ساتھ، یہ قید استحبابی ہے، معلوم تفترقا، جب تک کہ تم دونوں جدا نہ ہو، وبینکما شیء، اور تمہارے درمیان کوئی چیز ہو، یعنی سب مجلس میں کر لو، کوئی چیز باقی نہیں رہنا چاہیے کہ مبیع پہ قبضہ نہیں کیا یا قیمت پہ اس نے قبضہ نہیں کیا، ایسے کوئی چیز باقی نہ رہے، صاف صاف طے ہو جائے۔ تو یہ حدیث شریف ہے جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر قیمت میں سکہ دے دیا، دینار کی جگہ درہم دے دیا، درہم کی جگہ دینار دے دیا، فلا باس ان تاخذها، تو اس طرح لین دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے
وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. یہ حدیث شریف ہے الفصل الثانی کی. اس میں منقول ہے حضرت عدا ابن خالد ابن حوزہ رضی اللہ عنہ سے. عن العداء ابن خالد ابن حوزہ رویہ متعلق رویہ ہی سے ہے جو پوشیدہ ہے. عداء ابن خالد ابن حوزہ سے منقول ہے اخرج کتابا، انہوں نے ایک مکتوب نکالا. کتابا کاتب یکاتب مکاتبۃ کتابا، کتاب مکتوب کے معنی میں ہے. ایک تحریر نکالی اور نکال کے سامنے کیا، یہ دیکھو، نکال کر دکھائی. هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن حوذة، تو تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بیع نامہ ہے. هذا یہ بیع نامہ ہے. اشترى ما اشترى العداء، جو عداء ابن خالد ابن حوزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خریداری سے متعلق ہے. هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن حوزہ، جس میں لکھا تھا یہ بیع نامہ ہے جس میں خرید و فروخت حضرت عداء ابن خالد ابن حوزہ کی ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عداء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام یا ایک بادی خرید رکھی تھی. اشترا منہ عبدا، عداء نے نبی سے خریدی تھی ایک بادی، عبدن غلام یا بادی، جس میں کوئی بیماری نہیں تھی. خرید رکھی ہے. لا داء، جس میں کوئی داء جمع ادوا، دوا جمع ادویہ. لا داء، اس پہ کوئی بیماری نہیں ہے. ولا غائلت، اور نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی برائی ہے. ولا خبثۃ، اور نہ کوئی خرابی ہے. هذا کتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن حوذة من محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشترى منه عبدا او امتا. یہ بیع نامہ ہے عداء ابن خالد ابن حوذہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں عداء نے خریدا ہے حضور سے ایک غلام یا بادی، لا داء، جس میں نہ کوئی بیماری ہے، ولا غائلت، اور نہ کوئی بدی ہے، ولا خبثۃ، اور نہ کوئی خرابی برائی ہے. بیع المسلم المسلم، عداء نے اس کو اس طرح خریدا ہے جس طرح ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے خرید کرتا ہے. اشترا بیع المسلم المسلم، هذا یہ مسلمان کی بیع ایک مسلمان سے ہے. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. وقال هذا حدیث غریب، اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے. ایک سند سے منقول ہے، حدیث غریب ہے. دو سند ہو تو ایک سند دوسرے سند کی مضبوطی کی
کا ذریعہ بنے گی تو عزیز ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ سند ہے اور عدد محدود ہے تو پھر وہ مشہور و مستفیض ہوگی، اور اس سے اوپر ہے بڑی تعداد ہے جن کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہیں تو وہ متواتر ہے، تو وہ متواتر ہے۔ اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث شریف میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لا داء ولا غائلۃ ولا خبثۃ، اور عبدن او امتن یہ استعمال ہوا ہے۔ تو او کا جو استعمال ہے یہ راوی کی طرف سے شک ہو رہا ہے کہ عبد لفظ بولا ہے یا امت بولا ہے، اور اس حدیث شریف میں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سے خرید و فروخت کی گئی تو بیعنامہ موجود ہے، تحریری شکل میں آپ کی طرف سے بیعنامہ موجود ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ عدہ ابن خالد ابن حوزہ نے خریدا ہے اور حضور نے بیچا ہے، لیکن بخاری شریف میں اس طرح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے اور عدہ نے بیچا ہے، یہ فرق ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کو امام ترمذی نے غریب کہا ہے، وجہ یہ ہے کہ عباد ابن لیث کی سند کے علاوہ کسی اور سند سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک عباد ضعیف مانے جاتے ہیں، تو اسی لہذا حدیث غریب کہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی تشریح اس کی معلوم ہونا چاہیے۔ لا داء کوئی بیماری نہیں ہے، اس سے بڑی بیماری مراد ہے، ایسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوڑ ہو، جنون ہو، دیوانگی، یہ سب برس وغیرہ اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور لا غائلۃ ہے، کوئی بدی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ غلام کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں ہے جیسے اس کی خلق میں، اخلاق میں کوئی برائی ہو، چور ہو، بھگوڑا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی برائی نہیں ہے کہ مطلب ہے جھوٹا نہیں ہے، زانی، مکار، فاسق و فاجر نہیں۔ اور پھر ہے بیع المسلم المسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے سے خرید و فروخت کرتا ہے تو خیر خواہی پیش نظر ہوتی ہے، تو اس میں خیر خواہی بھی پیش نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بیع مکمل ہے اور ہر طرح سے جو ہے عیب سے، برائی سے، غلطی سے صاف ستھری ہے، پاک ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو آپ خرید و فروخت کرتے تھے، بیع کرتے تھے، اور جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ آ گئے تو آپ بیع و شرا نہیں کرتے تھے، تو یہ ایک آپ کی بیع کا ذکر ہے اس حدیث شریف میں۔ اس سے اگلی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت انس نقل کر رہے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باع حلسا وقدحا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کیا، فروخت کیا حلسن، ایک ٹاٹ، نکرہ ہے، حلسن ایک ٹاٹ بیچا، وقدحن اور ایک پیالہ بیچا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فقال من یشتری هذا الحلس والقدح، بیچا یعنی بیچنے لگے، تو بیچنے سے پہلے آپ نے اس طرح
اعلان کیا کون خریدے گا یہ ٹاٹ اور یہ پیالہ. من یشتری ھذا الحلس والقدح، یہ ٹاٹ اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ ہے کوئی خریدار؟ من یشتری ھذا الحلس والقدح. فقال رجل، ایک صاحب بولے، فقال رجل، ایک صاحب بولے، آخذہما، میں ان دونوں کو خریدوں گا، لوں گا. آپ کے اعلان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو خریدے گا وہ اس کا ریٹ بھی بتائے کتنے ملے گا. فقال رجل، ایک صاحب بولے، آخذہما، میں اس کو لے لیتا ہوں، بدرہم، ایک درہم کے عوض. آخذہما بدرہم، میں اس کو ایک درہم کے عوض میں لے لیتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یزید علی درہم، کون بڑھائے گا ایک درہم پر؟ ایک درہم سے زیادہ قیمت کون دے گا؟ کون دینے والا ہے؟ من یزید علی درہم، ایک درہم پر کون بڑھائے گا؟ فأعطاہ رجل درہمین، تو ایک آدمی نے 2 درہم دینے کو کہا. تو ایک شخص نے، ایک دوسرے آدمی نے آپ کو 2 درہم دینے کو کہا، پیش کیا. فباعہما منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اشیاء کو، حلس اور قدح اس کا مرجع ہے، ان دونوں اشیاء کو بیچ دی. منہ، اسی دوسرے شخص سے، بدرہمین، 2 درہم میں بیچ دی. رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث شریف میں نیلامی کے طریقے کا ذکر ہے. نیلامی کے طریقے سے بیع کوئی کرتا ہے تو جائز ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ یہ سامان بیچنا ہے، کون کتنے میں خریدے گا، تو جو سب سے زیادہ قیمت لگاتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے اس جگہ یہی طریقہ اختیار کیا. اس کا نام بیع حراج بھی ہے اور بیع من یزید بھی ہے. بیع حراج، بیع من یزید، نیلامی کے طریقے کی بیع. تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ 2 آدمی آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک تیسرا آ کر کے دام بڑھا کے لینا چاہتا ہے تو وہ ناجائز ہے. اس میں 2 آدمیوں میں معاملہ طے ہو چکا ہوتا ہے اور یہ تیسرا ٹانگ اڑاتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، وہ ناجائز ہے. یہاں تو مقصود ہی ہوتا ہے کہ دام زیادہ سے زیادہ آئے ہیں، تو اسی لیے دونوں کو جوڑ نہیں سکتے. نیلامی کی طریقے کی بیع من یزید جائز ہے. اور اس حدیث شریف میں جو ٹاٹ اور پیالے کا ذکر ہے تو اصل میں یہ ایک واقعے کے تحت ہے. ایک صاحب تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آئے، فقیر بن کر کے دستے سوال پھیلایا انہوں نے کہ غریب ہوں، فاقہ ہے، کچھ کھایا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اور ایک پیالہ پڑا ہوگا کہیں، کہا لے کے آؤ. وہ صاحب گئے اور لے کر کے آ گئے. آپ نے اس کو بیچنے کے لیے کہا
کہ اس کو بیچ کر کے جو قیمت ملے وہ تم استعمال کرو. مانگنے کی عادت ٹھیک نہیں ہے. جب کچھ نہ رہے، جب صدقہ خیرات آدمی کھائے استعمال کرے. تو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے بیع یزید کے ذریعے ان کا یہ پیالہ اور ان کا یہ ٹاٹ بیچا. اس حدیث شریف سے بیع یزید یعنی نیلامی کے طریقے کی بیع کا جواز ثابت ہوتا ہے. اللہ پوری دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.